ہمارے جو مالی سال جو گزرنے والا ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق ہمیں اگلے سال لگ بھگ 33-34 ارب روپے چاہیے ہوں گے۔ ہم نے بجٹ اپنا پلان کر دیا اور ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو اس وقت جا رہے ہیں آلدو کہ اس میں فلکچویشنز ہے، کبھی نوٹس آ جاتا ہے، کبھی سروسز 1 گھنٹے آدھ کے لیے رک جاتی ہے، لیکن حکومت کمیٹڈ ہے اور اس پروگرام کو چلائے گی اور یہ بجٹ بھی ہمیں ملے گا۔ سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ رک جاتی ہے سروس دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بڑے پروجیکٹ تھے گزشتہ حکومت کے، ایک BRT اور ایک یہ صحت کارڈ پلس، دونوں کا یہی حال ہے۔ BRT بھی تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا، میرا ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کی۔ صحت کارڈ میں چونکہ پیسہ خرچہ بہت زیادہ ہے اور ڈیلی بیس پہ خرچہ زیادہ ہے، پھر مہینے کا خرچہ بھی تقریباً 3-4 ارب روپے اسٹیٹ لائف کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو حکومت کے پاس شاید فیڈرل گورنمنٹ سے جو فنڈز یہاں آنے ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے، لیکن جو ہی ان کو اپنی قسط ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہمیں بھی دے دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ 60% جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں علاج کر چکے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پر سہولیات؟ دیکھیں دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری اسپتال ہمارے اگر پریفری میں ہوتے بھی ہیں تو اس میں سٹاف نہیں ہوتا، تو وہاں کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہمارے پینل پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے گھر کے قریب ہوتے ہیں، تو لوگوں کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اسی رپورٹ میں بھی ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ آپ پریفری میں زیادہ سے زیادہ اسپتال شامل کریں، اگر پبلک نہیں ہے تو پرائیویٹ شامل کریں، تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں علاج جلدی ہوتا ہے، اس کے پاس پیشنٹس کی لمبی قطاریں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کو جلدی علاج مل جاتے ہیں، تو یہ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پبلک سیکٹر کی کوالٹی یہ ہماری رپورٹ بتاتی ہے، ٹرشری کیئر کی کوالٹی کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہمارے ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ البتہ یہ بتایا کہ سیکنڈری کیئر میں سٹاف کی کمی ہے، جو ہاسپٹل ہے ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے، وہاں پہ اچھے ہاسپٹل اگر ہیں اسٹرکچر وائز تو وہاں سٹاف کی کمی ہے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے۔ آخری سوال صرف یہ بتا دیں کہ اس پورے سال میں کتنے ہسپتالوں کو آپ نے پینل سے نکالا ہے جن کی سہولیات وہ صحیح نہیں فراہم کر رہے تھے؟ ہم نے آپ میڈیا سے ہیں اور آپ نے رپورٹ بھی شاہد کیا ہوگا کہ ہم نے تقریباً 48 ہسپتالوں کو اپنے پینل سے نکالا تھا، جس کے اور ہم نے ایک مستقل نہیں نکالا تھا، ہم نے 6 منتھ کی سسپینشن کی تھی اور ہم نے ان کو موقع دیا تھا کہ 6 منتھس کے دوران آپ اپنی جو ہے کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ ابھی جولائی میں ان کی ری اسیسمنٹ ہوگی، اگر ان کی کوالٹی اچھی ہو تو ہم دوبارہ شامل کر دیں گے۔ یہ بھی بتائیں کہ جو سروے ہے وہ تقریباً 70% پشاور، سوات اور سوابی کے اسپتالوں میں، تو پورے صوبے کا کس طرح ڈیپینڈ؟ دیکھیں اس میں چترال بھی ہے اور اس میں ٹرائبل ڈسٹرکٹس بھی ہیں، 9 ڈسٹرکٹس ہیں۔ کبھی بھی سروے جو ہے اکراس دا پروونس تمام ڈسٹرکٹس میں نہ ہو سکتے، نہ تمام لوگوں کے انٹرویو کیا جا سکتے، ہمیشہ یہ ایک ریپرزنٹیٹیو نمائندہ سمپل ہوتا ہے، اور اگر وہ سمپل 5000 کے لگ بھگ ہو یا اس سے اوپر ہو تو وہ اچھا ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس کو آپ جنرلائز کر سکتے ہیں۔ اس میں پسماندہ ضلع بھی ہیں اور اس میں تھوڑے سے اچھے ضلع بھی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے۔ AKU جو ہے وہ ایک پروفیشنل ریسرچ آرگنائزیشن ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ ہم سے اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم بالکل ایک تھرڈ پارٹی سے کروائیں، تاکہ اگر ہم خود کریں تو کل کہیں گے آپ نے کیا ہے تو آپ تو تعریف کریں گے، تو انہوں نے نہ صرف تعریف کی ہے، انہوں نے اس میں کمیاں بھی واضح کی ہیں اور ہمیں بتایا کہ آپ ٹھیک کریں۔ تھینک یو سر۔